دیکھیں جی، جہاں تک جرائم کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کا تعلق ہے تو جو 2024 کے مقابلے میں 2025 میں اسلام آباد کی کارکردگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش رہی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تھارولی تو آپ کو جرائم میں 37% کمی نظر آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے نہ صرف کمیونٹی پولیسنگ پہ توجہ دی بلکہ جو جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے والے افسران تھے ان کو بطور ایس ایچ او تعینات کیا، جنہوں نے نہ صرف جرائم کی سرکوبی کی بلکہ انہوں نے ایسے مقدمات ٹریس کیے اور ایسے انٹریسیبل مقدمات کو میں سمجھتا ہوں کہ یکسو کیا کہ جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو 23,683 ملزمان جو ہے وہ 2025 میں گرفتار کیے گئے۔ 2 ارب سے زائد کا مال مسروقہ جو ہے وہ ان ملزمان سے برآمد کیا گیا۔ 37% جرائم ویسے ہی کم نہیں ہو گئی، پولیس نے اس میں کام کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی پولیس کام کرتی ہے تو جرائم کیسے کم ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس جرائم کو ختم کرنے میں 4 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کی ہے۔ جو 33 کے قریب افسران تھے وہ غازی قرار پائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زخمی ہوئے ان جرائم کی سرکوبی میں، ان جو گینگز تھے ان کی سرکوبی میں وہ زخمی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ غازی کے طور پہ آج دوبارہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہائی پروفائل کیسز تھے وہ 24 گھنٹوں میں ٹریس کیے گئے۔ اسلام آباد میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی روایت ڈالی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کیا گیا، جس کے لیے لازمی طور پہ اسلام آباد پولیس لائق تحسین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات، ناجائز اسلحہ اور دیگر جرائم کے حوالے سے کارروائیاں کی گئیں۔ 4,000 سے زائد جو ہے وہ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 1,800 سے زائد جو ہے منشیات فروش گرفتار ہوئے۔ ناجائز اسلحہ کے حوالے سے 2,308 ملزمان جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 337 کلو چرس، 545 کلو ہیروئن، 161 کلو آئس، ہزاروں نشہ آور گولیاں، 2,200 کے قریب پستول، 294 خنجر، 37,000 سے زائد جو ہے وہ بلٹس اور 465 سرچ آپریشنز میں یہ تمام اچیومنٹس حاصل کی گئیں۔ 187 جو قتل کے ملزمان تھے۔ جو قتل ہے وہ ایک انتہائی سنگین جرم ہوتا ہے۔ اس میں سے جو ہمارا اسلام آباد پولیس کا تفتیشی ڈپارٹمنٹ ہے ان کی زبردست قسم کی تفتیش سے 14 ملزمان کو نہ صرف سزائے موت ہوئی بلکہ 14 ملزمان دیگر جو تھے ان کو عمر قید بھی ہوئی اور باقی جو کیسز ہیں وہ کورٹ میں۔ دیکھیں یہ جو گراف ہے یہ کوئی آٹومیٹڈ گراف نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پولیس کارکردگی کو جانچا جاتا ہے اور اعلیٰ حکام جو ہے وہ نہ صرف اس پہ باز پرس کرتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا جرائم کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس جو 2025 تھا اس میں ایسے پولیس افسران کو بطور ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے جو جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو پولیسنگ میں دلچسپی لیتے تھے۔ دیکھیں جی، جب تک کوئی بھی پولیس افسر اگر پولیسنگ میں ہی دلچسپی نہیں لے گا تو وہ کیسے جرائم کی سرکوبی کر سکتا ہے، وہ کیسے ان جرائم کو پکڑ سکتا ہے، وہ کس طرح سے ان ملزمان کے پیچھے جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ اب بھی اگر آپ سی آئی اے چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ سی آئی اے کے جو افسران ہیں وہ آپ کو شہر سے باہر ملیں گے۔ آپ معلوم کریں گے وہ کہاں گئے ہوئے ہیں تو وہ جرائم کی سرکوبی میں، اور جو مجرمان مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری کے لیے وہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میرے ایک سب انسپیکٹر کو میں نے کال کی کسی حوالے سے، میں نے اس سے کچھ معلومات لینی تھی تو اس نے کہا بھائی میں تو 1 ہفتے سے فلاں شہر میں ہوں اور میں جو اپنے مجرمان ہیں ان کی تلاش میں ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو ڈیٹیل سے اس پہ میں بریف کروں گا۔ تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ اسلام آباد پولیس کے حکام ایسے افراد کو تعینات کر رہے ہیں جو جرائم کی سرکوبی کو اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی 2025 کا جو گراف ہے 2024 کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی قابل قبول ہے اور جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن اب 2026 جیسے کل رات تھی جو نیو ایئر کی رات تھی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہی آتش بازی، فائرنگ اور یہ چیزیں ون ویلنگ یہ رپورٹس ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیں کیا ہم کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکتے کہ اسلام آباد پولیس سمیت دیگر پاکستان میں پولیس کے جو ادارے ہیں جیسے پنجاب ہو گئی، سندھ ہوگی، بلوچستان، جی بی، کے پی کے، آزاد کشمیر،
اور یہ کیا یہ ایسا میکنزم نہیں بنا سکتے کہ جو سال کے آخر میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کو کیوں یہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اسی طرح دیکھیں جی، آپ سال کے آخر میں جو 12واں مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں پولیس کسی قسم کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوتی، روزانہ کی بنیاد پر بے شمار مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالوں سے چلتی ہوئی اس ریت کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا ہر مہینہ جرائم کی سرکوبی کے لیے مختص نہیں کیا جاتا؟ کیوں صرف 12واں مہینہ ہی جو ہے وہ پولیس کی ڈائری میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اس 12ویں مہینے میں ہی تمام چیزوں کو ہم نے کلوز کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس 12ویں مہینے کی طرح ہر مہینے میں اپنی کارروائیاں جرائم کی سرکوبی کے خلاف، جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے خلاف اور جرم کو جڑ سے اکھاڑنے کے خلاف استعمال کرے گی، تو 2026 اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے جرائم فری سال بن سکتا ہے۔ اس کے لیے وزارت داخلہ کو اور متعلقہ آئی جی صاحبان کو ایسے آفیسر تعینات کرنے ہوں گے جو جرائم کی سرکوبی میں نہ صرف دلچسپی رکھتے ہوں بلکہ جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔